چاند کے بارے میں حیران کر دینے والی ایسی معلومات، خاص راز جو اس سے پہلے کبھی کسی کتاب یا انٹرنیٹ پر نہیں۔ ہماری زندگیوں میں چاند کا کتنا عمل دخل ہے۔ اگر اس کا ادراک ہو جائے تو ہماری سوچ میں ایسی جدت آ جائے کہ بڑے بڑے مسائل کا حل نکل آئے اور ہم مستقبل کی بہتر انداز میں تیاری کریں۔ اس موضوع پر ویڈیو بنانا کوئی آسان کام نہ تھا۔ کاش آپ اندازہ کر سکتے کہ اس قسم کی ریسرچ کرنے میں کتنے کٹھن مراحل سے گزرنا پڑتا ہے، کہاں کہاں کی خاک چھاننی پڑتی ہے، پھر کہیں جا کے ٹھوس شواہد پر مبنی حقائق ہاتھ آتے ہیں۔ بس مختصر یہ کہ میرے لیے یہ انتہائی جان جوخم کا کام تھا، کیونکہ اس موضوع کے متعلق اکثر مواد سائنسی نوعیت کا ہے یا ماہر فلکیات نے اپنے نظریات اور تحقیق کی۔ یہ تو اکثریت کی بات ہے، اور اکثر ریسرچرز کے نزدیک دنیا میں تبدیلی، تباہی اور قدرتی آفات آنے کی پیشن گوئی اس چاند کے بدلتے تاثرات سے ممکن ہے۔ میں نے چاہا کہ اپنے ناظرین کو اس چاند کے ان پہلوؤں پر روشنی ڈال کر دعوت فکر دوں، تاکہ اب آنے والے دنوں میں اس چاند کو صرف عید پر دیکھ کر دعا کرنے کے علاوہ بھی ہم سوچیں کہ اس میں کس کس قسم کے اشارے ہیں انسان کے۔ بہرحال فیصلہ تو آپ نے کرنا ہے کہ اس چاند کی مختلف حرکات سے کوئی فرق پڑتا ہے یا یہ محض ایک فرسودہ سوچ ہے۔ دین اسلام میں چاند کی بڑی اہمیت ہے۔ اس کی قدر و منزلت کو جاننے کے لیے ہم قرآن کریم میں چاند کا ذکر تلاش کرتے ہیں۔ جب میں نے قرآن کی طرف رجوع کیا، پتہ چلا کہ لفظ قمر یعنی چاند 27 بار استعمال ہوا ہے، اور ایک بار چاند کا ذکر لفظ ہلال کی صورت میں استعمال ہوا۔ ہلال چاند کی اس کیفیت کا نام ہے جب وہ شروع کے دن یا آخری دنوں میں اپنی صورت اختیار کر لیتا ہے۔ اس صورت میں جب چاند ہوتا ہے تو اس کو عربی زبان میں ہلال کہا جاتا ہے۔ اکثر لوگ میری طرح اس بات پر اتفاق کرتے ہیں کہ قرآن کریم کی ترتیب، سورہ کے نام کا چناؤ، آیات کے نمبر کی ترتیب اور کسی بھی مخصوص لفظ کا استعمال اور اس لفظ کو مخصوص تعداد میں پورے قرآن میں استعمال کرنا بھی کسی حکمت سے خالی نہیں ہے۔ جو بات اس قمر یعنی چاند کی اہمیت کو اور زیادہ بڑھاتی ہے وہ یہ ہے کہ قرآن میں سورہ شمس کی آیت نمبر 2 میں رب نے قمر یعنی چاند کی قسم اٹھائی۔ رب نے چاند کی قسم میرے نزدیک اس لیے کھائی کہ بنی نوع انسان اسے عام سی نشانی سمجھ کر بھلا نہ دیں۔ اس پر غور کریں کہ میرا رب جو تمام جہانوں کا رب ہے، جب کسی کی قسم کھا رہا ہے کوئی تو وجہ ہوگی۔ ایک سوال ہے ناظرین آپ سے کہ بتائیں ہم قسم کب کھاتے ہیں؟ جی ہاں، بالکل ٹھیک کہا، کہ جب کسی کو کچھ باور کروانا ہو، یقین دلوانا ہو۔ تو جب ایسا موقع زندگی میں آ جائے تو ہم کس کی قسم کھائیں گے؟ فرض کریں میری زندگی میں اگر یہ موقع آتا ہے اور میں اس موقع پر اگر اپنی بہترین گاڑی کی قسم کھا لوں، آپ یقین کریں گے؟ چلیں آگے چلتے ہیں۔ میں اپنے گھر میں کام کرنے والے میرے بہت عزیز ملازم کی قسم کھاؤں، اپنی بیش قیمت جائیداد کی قسم کھاؤں، اگر میں ایسا کروں تو کیا آپ یقین کریں گے؟ یقیناً آپ مجھ پر ہنسیں گے کہ بھائی ان چیزوں کی قسمیں نہیں کھاتے، ایسی چیز کی قسم کھاؤ جو تم کو بہت عزیز ہو، جس کی اہمیت تمہاری زندگی میں بہت زیادہ ہو۔ بس یہی تو میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ بس یہ قسم کھا کر رب نے سمجھا دیا کہ چاند بھی مجھے بڑا عزیز ہے، اور جو چیز عزیز ہو وہ بہت ہی اعلیٰ ہوتی ہے، ادنا نہیں۔ بس میرے دوستو یہی سمجھانا ہے کہ اعلیٰ ہے چاند، اس پر غور و خوض کریں۔ اب اس رب کی بنائی ہوئی تخلیق پر ہر زاویے سے غور و فکر ضرور کریں۔ رب نے اپنا کلام صرف تلاوت کرنے ہی کے لیے نہیں بھیجا، اس میں غور
اور فکر دعوت بھی ہے۔ اللہ فرماتا ہے قرآن کریم میں اس میں عقل والوں کے لیے نشانیاں ہیں۔ یہ بھی اللہ فرماتا ہے کہ تم غور کیوں نہیں کرتے۔ میرا یقین کیجیے گا اس ویڈیو میں آگے چونکا دینے والے مراحل آنے والے ہیں، بس تھوڑا سا انتظار کریں اور ویڈیو کو مکمل ہونے تک بڑے ہی دھیان سے دیکھیں۔ آپ اسے بڑے عرصے تک یاد رکھیں گے اور مجھے امید ہے کہ اسے اپنے دوستوں کو شیئر بھی کریں گے۔ یہ تو تھا ایک زاویہ اس چاند کی قدر و منزلت کو سمجھنے کا۔ یقیناً میرے کچھ دوست دل ہی دل میں یہ کہہ رہے ہوں گے کہ یہ نئے مولوی صاحب آ گئے ہیں، ان کا بیان بھی انٹرنیٹ پر سننا پڑے گا۔ تو جناب میں کوئی مولوی نہیں ہوں، اب میں اسی چاند کی اہمیت کو ایک دوسرے علم کے ذریعے بیان کر دیتا ہوں تاکہ مزید آسانی سے بات سمجھ میں آئے۔ دنیا کے مختلف علوم اپنی الگ الگ اہمیت رکھتے ہیں، ان میں سے ایک علم نیومرولوجی، علم الاعداد بھی ہے۔ اس علم کو دنیا میں بہت مانا جاتا ہے۔ قدیم عرب اس علم کے بڑے ماہر تھے، انہوں نے اس میں بڑی تحقیق کی۔ آج بھی ان کی کتابوں میں بتائے گئے نظریات پر مغرب تحقیق کر رہا ہے۔ اس وقت مغرب میں اس علم کا بول بالا ہے اور دن بدن اس کو فروغ مل رہا ہے۔ ماہرین علم الاعداد کے نزدیک تمام نمبرز میں 9 نمبر کا ہندسہ اپنی خاص اہمیت رکھتا ہے اور اعداد کی دنیا پر حکومت کرنے والے اعداد میں اپنی مثال آپ ہے۔ اس کی طاقت سب سے جداگانہ ہے۔ یہ 9 نمبر مختلف جہتوں میں اپنا منفرد مقام رکھتا ہے۔ اب میری مجبوری ہے کہ اس علم کے ذریعے چاند کی اہمیت کو جاننے کے لیے ہم کو اعداد چاہیے۔ کتنا اچھا ہوگا کہ ہم یہ اعداد کسی اور کتاب یا تحقیق سے لیں۔ ہم ایسا کیوں نہ کریں کہ قرآن کی طرف پھر پلٹتے ہیں اور ہم قرآن سے یہ اعداد لیں۔ قرآن میں قمر یعنی چاند کا ذکر 27 مرتبہ ہوا ہے، جیسا کہ میں بتا چکا ہوں پہلے۔ اس مخصوص تعداد کو علم الاعداد کی روشنی میں دیکھتے ہیں۔ 2 + 7 برابر ہے 9 کے۔ اب علم الاعداد کی روح سے ہم نے 27 کو جمع کیا تو جواب 9 آیا، اور جیسے میں بتا چکا اس 9 کے عدد کے متعلق علماء علم الاعداد کیا کہتے ہیں۔ اب اس علم کی بدولت میں نے یہ نتیجہ اخذ کیا ہے کہ رب نے انسان کو سمجھا دیا، اے بنی نوع انسان، اس چاند کو عام مت سمجھنا، اس کی حرکتوں میں، گھٹنے بڑھنے میں، اس کی مختلف کیفیات میں تمہارے لیے اشارے، غور و فکر ضرور کرنا۔ بہت سے دوست مجھ سے اختلاف کریں گے اور کہیں گے ان صاحب نے تو ہمیں علم الاعداد میں پھنسا کے رکھ دیا۔ پریشان نہ ہو میرے حضور، آگے تحقیقی زینہ چڑھنے کے لیے اس پہلو پر غور کرنا بھی بہت ضروری ہے۔ اب تک کی ویڈیو میں بتائے گئے حقائق پر جو میرے ناظرین میرے نظریے سے اختلاف کر رہے ہیں کہ چاند پر اتنی بحث کیوں اور اسے رب کا خاص اشارہ آپ کیوں گردان رہے ہیں، تو جناب ذرا عقل کے دریچے کھولیے اور تدبر سے ہمارے دین اسلام کا جائزہ لیں، تاکہ جس کے بھی ذہن میں ابہام ہے وہ صاف ہو جائے اور میرے اس نظریے کو سوچنے اور سمجھنے میں کوئی پریشانی اور ابہام نہ پیدا ہو۔ میں یہ کہتا ہوں کہ اگر اس چاند کا دین اسلام میں گہرا تعلق نہیں ہے تو ذرا یہ بتائیں، ہم ہر اسلامی ماہ کے آغاز کو چاند نظر آنے سے ہی کیوں مشروط کرتے ہیں؟ ہمارے تمام مسالک اس بات پر متفق ہیں کہ اسلامی تاریخ چاند کے طلوع ہونے سے شروع ہوتی ہے، اور ان تاریخوں سے ہم اپنی تمام مذہبی رسومات کو ترتیب دیتے ہیں۔ تمام مکاتب فکر کے علماء مل کر اس کا اہتمام کرتے ہیں کہ چاند کب طلوع ہوگا، اور اس کا دیر تک انتظار کیا جاتا ہے، پھر نظر آتا ہے تو نئے اسلامی ماہ کا آغاز سمجھا جاتا ہے۔ اعلانات،
کر دیے جاتے ہیں۔ تو اس طرح میرے رب نے اس چاند کی اہمیت کو ہم سے منوا لیا کہ نہیں، اور اس طرح ہمارے دین کی بنیاد میں اس چاند کو رکھ دیا کہ ہر ماہ اس کا انتظار کریں۔ بس یہ تو ایک ابتدا تھی اس موضوع کی۔ اس کے بعد ایک اور ویڈیو بھی آپ کے لیے لے کر آؤں گا جس میں چاند گرہن سے متعلق انکشافات ہوں گے اور تاریخی واقعات ہوں گے جو چاند گرہن کے وقت یا اس کے فوری بعد رونما ہوں، اور اس کے ساتھ ساتھ کچھ مستقبل کی پیشن گوئیاں بھی ہوں گی۔ بس تھوڑا انتظار کیجئے۔ ویڈیو کے اختتام پر ویڈیو کو پسند آنے کی صورت میں لائک کریں اور اپنی قیمتی رائے کا بھی اظہار کریں۔ مجھے آپ کے مفید مشوروں کی بہت ضرورت ہے، وہ بھی آپ مجھے کامنٹ کر کے دے سکتے ہیں۔ کسی خاص موضوع پر اگر آپ چاہتے ہیں کہ میں ویڈیو بناؤں تو وہ بھی کامنٹ میں لکھ سکتے ہیں۔ ہمیشہ الرٹ رہنے کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل کے آئیکن کو بھی ضرور پریس کریں جو اس سبسکرائب والے بٹن کے ساتھ آپ کو نظر آ رہا ہوگا۔ اس عمل سے آپ کو ہماری ہر آنے والی ویڈیو کا میسج آ جایا کرے گا۔ بہت شکریہ۔